بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 3 پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر اول آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اسی طرح کی روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے۔ دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔